مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق رائے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا خصوصی اجلاس آج پھر بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ کل دوبارہ بیٹھک لگے گی۔ خورشید شاہ نے کہا کہ 1 سے 2 روز تک کسی حتمی نتیجے پر پہنچ پائیں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ شہری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور JUI کا مسودے پر اتفاق ہو گیا۔ اجلاس میں 6 جماعتوں کے مسودے کو حتمی شکل دینے پر غور ہوا۔ آئینی ترامیم پر مسودہ تیار کر لیا، بانی سے ملاقات کروائیں گے تو مسودہ پیش کریں گے۔ PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر نے شرط رکھ دی، کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے آج ہماری ملاقات طے ہے، امید ہے وہ عدلیہ پر سمجھوتا نہیں کریں گے، ججز کو ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر نہ کیا جائے، چاہتے ہیں کہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز بانی PTI کا طبی معائنہ کریں۔ آئینی ترامیم پر حکومت کے نمبرز پورے نہیں ہیں، ہمارے لوگوں کو نقد رقم کی پیشکش ہو رہی ہے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا الزام، کہتے ہیں کہ 1 ارب روپے تک کی آفر کی جا رہی ہے، سینیٹرز کو بھی گھیرا جا رہا ہے۔ عمر ایوب کی خیبر پختونخوا کا نام پختونخوا رکھنے کی تجویز کی بھی مخالفت۔ سپریم کورٹ نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں واپس لیے جانے کی بنیاد پر نمٹا دیں۔ درخواست گزاروں کے وکیل حامد خان نے عدالت میں پیش ہو کر درخواست واپس لینے کی استدعا کی۔ درخواست 6 وکلا نے دائر کی تھی، وہ خود بھی واپس لے سکتے تھے، مجھے یقین ہے آپ کی خدمات باضابطہ طور پر لی گئی ہوں گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا حامد خان سے مکالمہ۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر نواز شریف کی میزبانی میں جاتی امرہ میں بڑی سیاسی بیٹھک، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان مشترکہ مسودے پر اتفاق رائے ہو گیا۔ صدر زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی موجودگی میں بریک تھرو ہوا۔ مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور اسحاق ڈار کی بات چیت، آئینی ترامیم جلد قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کی عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور JUI میں اتفاق رائے کی تصدیق، کہا کہ دیگر مجوزہ ترامیم پر بھی مشاورت کریں گے۔ سربراہ JUI کا تحریک انصاف کو بھی ساتھ رکھنے کا اندیا، بولے کہ اسلام آباد پہنچ کر PTI قیادت سے ملاقات کروں گا، ان کی رائے بھی آئینی ترمیم میں شامل کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے آئینی اصلاحات پر اتفاق رائے کو تاریخی کامیابی قرار دے دیا، کہتے ہیں کہ امید ہے اسی اتفاق رائے کے ساتھ مناسب وقت پر مجوزہ ترمیم کو دونوں ایوانوں سے منظور کروائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس آئین پر میرے اور مولانا فضل الرحمان کے بڑوں نے دستخط کیے ہیں، ہم جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں، عوام کو نظر آئے گا کہ آئین کی تشریح اور دفاع کے لیے کیا کرتے ہیں۔ آئینی ترامیم میں کسی بھی پارٹی کا ذاتی مقصد نہیں ہے، انصاف کے حصول میں تاخیر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا، کہتے ہیں یہ وہ ریفارمز ہیں جس پر 18 سال پہلے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے لندن میں دستخط کیے تھے۔ کہا کہ لوگوں کے سول اور کرمنل کیسز کئی سال تک پڑے رہتے ہیں، نظام انصاف میں تبدیلیاں کر کے عوام کو فوری انصاف فراہم کیا جائے گا۔ PTI کا آئینی ترمیم کی بھرپور مزاحمت کا فیصلہ، سیاسی کمیٹی کا جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان، اجلاس کا اعلامیہ جاری، پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش پر اتفاق، سیاسی کمیٹی کا بانی PTI اور ان کی بہنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ وزیر اطلاعات عطا طاہرہ نے SCO اجلاس کا کامیاب انعقاد پاکستان کی بہت بڑی کامیابی قرار دے دیا، کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ابھرتی معاشی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے آ رہا ہے، پاکستان نے کاروبار کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ گزشتہ دور حکومت میں ایک شخص کہا کرتا تھا کہ میں ہر ملک کو اس سے زیادہ جانتا ہوں۔ نجی کالج مبینہ زیادتی کا معاملہ طول پکڑ گیا، طلباء اور شرپسند عناصر کی جانب سے توڑ پھوڑ کرنے اور موٹر سائیکلیں جلانے پر مقدمہ درج، 200 سے 250 نامعلوم شرپسند نامزد، مبینہ زیادتی کے شبے میں گرفتار سیکیورٹی گارڈ رہا، پولیس کے مطابق گارڈ سے تفتیش کی گئی، زیادتی کا واقعہ ثابت نہ ہونے پر رہا کیا گیا۔
راولپنڈی میں ڈینگی مچھر کے حملوں میں اضافہ، مزید 117 افراد میں مرض کی تصدیق، 219 مریض زیر علاج، 3195 افراد ڈینگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ رواں سیزن 10 مریض زندگی کی بازی ہار گئے۔ کراچی میں 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 11 کیسز رپورٹ ہوئے۔ غریب عوام کی حالت زار اور ان کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا پیغام۔ آج غربت کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن غربت میں زندگی گزارنے والے لوگوں کی جدوجہد کو تسلیم کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ غربت کا خاتمہ پائیدار ترقی کے لیے اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غربت کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام۔ کہتے ہیں کہ عوام کی زندگی مزید آسان بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے ان کو معاشی طور پر بااختیار بنانا ہوگا۔ مہنگائی اور معاشی بے یقینی سمیت عالمی چیلنجز کا سامنا ہے۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ امداد سے متعلق اقوام متحدہ کی قائم مقام سربراہ نے کہا کہ فلسطین میں حالات انتہائی ناقابل برداشت ہیں۔ فلسطینی اور لبنانی عوام اسرائیل کے استثنا کی قیمت چکا رہے ہیں۔ اسرائیلی حملے جنگی جرائم ہیں، روکا جانا چاہیے۔ فلسطینی مستقل مندوب کا موقف۔ ملتان ٹیسٹ میں قومی بیٹرز نے بالرز کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ انگلینڈ کے خلاف پاکستان میں دوسری اننگز 5 وکٹوں سے محروم۔ اس سے قبل پاکستانی بالرز نے انگلش بیٹرز کو اسپن جال میں الجھا دیا تھا۔ انگلش ٹیم کو پہلی اننگ میں 291 رن پر آؤٹ کر دیا۔ ساجد خان کے 7 اور نعمان علی کے 3 شکار۔ میزبان ٹیم کو 153 رنز کی برتری حاصل ہے۔ شورائے آفاق بین ون ڈائریکشن کے 31 سالہ معروف گلوکار لیام پین ہوٹل کی تیسری منزل سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ گلوکار ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس میں واقع کاسا سر ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں وہ تیسری منزل سے گرے اور شدید زخمی ہوئے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔